السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، پارہ نمبر 28 کا ترجمہ اور تفسیر کے اس مختصر سے کورس میں اور اس کی آج کی 10ویں کلاس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 6 صورتیں مکمل کر لی ہیں اور 3 صورتیں باقی رہ جاتی ہیں جو اگلے 3 دنوں میں انشاءاللہ آج کے دن کو ملا کر کے ہم مکمل کر لیں گے۔ آج کے دن ہمارے سامنے سب سے پہلی سورہ ہے وہ ہے سورۃ التغابن۔ سورۃ التغابن یہ سورہ نمبر 64 ہے اور یہ سورہ جو ہے مدنی ہے اور ایک قول کے مطابق مکی ہے۔ بہرحال اکثر لوگوں نے اسے مدنی کہا ہے۔ اور یہ سورہ جو ہے یہ مسبحات سورتوں میں سے سب سے آخری سورہ ہے، یعنی وہ صورتیں جن کا آغاز تسبیح سے ہوتا ہے، اللہ کی پاکی اور اس کی بڑائی سے ہوتا ہے، ان صورتوں میں یہ سب سے آخری سورہ ہے۔ اس کے بعد کوئی ایسی سورہ نہیں ہے جس کا آغاز تسبیح سے ہوتا ہو یا جیسے کسی لفظ کے ذریعے ہوتا ہو، تو یہ سب سے آخری سورہ ہے۔ اور اس سورہ کا نام التغابن ہے۔ التغابن یہ کس سے نکلا ہوا ہے؟ غبن سے۔ غبن کس کو بولتے ہیں؟ دھوکہ دینا۔ غبن کس کو کہتے ہیں؟ دھوکہ دینا، یعنی کسی کو الو بنا دینا، جس کو ہم کہتے ہیں کسی کو الو بنا دینا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے اینٹھ لینا، کسی کا مال غلط طریقے سے ہتھیا لینا، یا کسی کی چیز جو ہے غبن کرنا، فلاں نے غبن کیا۔ اردو میں بھی ہم اس کو سنتے رہتے ہیں، تو یہ غبن سے ہے۔ اور تغابن یعنی ایک دوسرے کے ساتھ غبن کرنا، غبن والا معاملہ کرنا۔ کیوں اللہ نے اس سورہ کا نام آگے چل کر کہ یہ لفظ آیا ہوا ہے، وہاں جب یہ لفظ آئے گا اس سورہ میں تو انشاءاللہ وہاں پر ہم دیکھیں گے۔ تو دیکھیں اس سورہ کا آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اللہ کے لیے تسبیح بیان کرتی ہیں وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہے۔ لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے تعریف ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اس طریقے کی آیتیں پہلے بھی آ چکی ہیں، اس پر ہم بات کر چکے ہیں کہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا کیا مطلب ہے، اور پھر یہ بھی کہ اللہ مطلب ہر چیز کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی ہر طریقے سے تعریف کے لائق ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان ساری چیزوں پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ دوسری آیت جو ہے هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہی وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، فمنکم کافر، تو تم میں سے بعض کافر ہیں، ومنکم مؤمن، اور تم میں سے بعض مومن ہیں، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے یا اسے دیکھ رہا ہے، اسے دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو تخلیق کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کا مالک ہے، اور
ہر چیز کی تخلیق اللہ نے کی۔ اب انسانوں میں جو اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، تم میں سے بعض کافر ہیں اور تم میں سے بعض مومن ہیں۔ تو یہ اللہ نے اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے، اللہ نے اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے مختلف جگہوں پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل دے دیا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے دکھا دیے، سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت دے دی۔ اب اور انسان کے لیے جس چیز کی وہ کوشش کرتا ہے اس کے لیے اس راستے کو اللہ تعالی آسان کر دیتا ہے۔ اگر وہ ہدایت کا طلبگار ہے، اچھی چیزوں کو چاہتا ہے، ہدایت جو ہے ہدایت کی تلاش میں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص جو ہے ہٹ درمی، ضد، انا اور ان جیسی دیگر چیزوں پر اڑا ہوا رہتا ہے اور جو ہے وہ کفر کا، شیطان کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرتا ہے، اس کا عمل ایسا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتے ہیں اور اس کے حوالے ایک شیطان کر دیا جاتا ہے جو اس کی لگاتار مدد کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے زبردستی، ورنہ جبریہ کا عقیدہ ہو جائے گا کہ جبریہ جو ایک فرقہ ہے وہ کہتا ہے کہ انسان مجبور محض ہے، یعنی مجبور بنایا گیا انسان کو، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے عقل دیا ہے، دل دیا ہے، یہ اپنی مرضی سے بہت سارے کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس اس کے لیے جس سمت بھی وہ جانا چاہتا ہے اس سمت کو اس کے لیے آسان کر دے۔ اس سمت کو آپ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہدایت کو آسان کر دے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے جو ہے مطلب آپ اپنے عمل سے یہ بتائیں گے کہ نہیں مجھے ہدایت نہیں چاہیے، ضلالت چاہیے، تو اللہ تعالیٰ وہ راستہ آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ تو یہ چیز ہے، کہیں بھی اللہ نے اس بات کو ذکر نہیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مطلب اپنی مرضی سے جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا، نہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کیا ہے اور اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین یہ انسان کے عمل کو، اس کی حرکتوں کو، اس کی چال کو دیکھ کر کے اس کے لیے ہدایت یا ضلالت کو آسان کر دیتا ہے، پھر وہ اسی راستے پر جا کر کے یا تو کافر ہو جاتا ہے یا تو مومن ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کو دماغ میں رکھنا چاہیے۔ اچھا، یہاں پر ادب کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وہی وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ۔ تو دیکھیں اگر ہم سیدھا سیدھا اللہ نے فلاں کو کافر بنا دیا، فلاں کو مومن بنا دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب نہیں ہے۔ تو اس کو الگ طریقے سے بیان کیا، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، تم میں سے کچھ لوگ کافر ہیں، کچھ لوگ مومن۔ یعنی اس میں گرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے وہ راستہ آسان کیا، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس چیز کو نہ جوڑا جائے جو ظاہری اعتبار سے درست نہیں ہے۔ یعنی کوئی اگر کفر کے راستے پر چلا جائے تو ظاہری اعتبار سے درست نہیں ہے، لیکن اللہ کے ساتھ اس کو جوڑنا یہ بے ادبی ہوگی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا فَمِنْكُمْ كَافِرٌ، تم میں سے کچھ لوگ کافر ہو گئے، یعنی اللہ نے ایک تو اپنی مرضی سے نہیں کیا، دوسرے یہ کہ ادب کے ساتھ اللہ رب العالمین کے تعلق سے بات کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ خلق السماوات والارض بالحق، دیکھیں پہلی آیت میں اللہ نے تسبیح کی بات بیان کی، اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، اسی کی تعریف ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا تذکرہ کیا، کافر اور مومن کا ذکر کیا، اعمال کے بارے میں بات بتائی۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ پھر تخلیق کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق، اللہ رب العالمین نے آسمانوں کو اور زمینوں کو برحق پیدا کیا، یعنی حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ پیدا کیا۔ وَصَوَّرَكُمْ، اور اس نے اچھا آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی عدل کے ساتھ اور حکمت کے تحت، یعنی آسمان کا جو سسٹم بنایا ہے، نظام بنایا ہے، وہ حکمت کے ساتھ اللہ نے بنایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آسمان جو ہے وہ گر جائے گا کسی دن، جیسے چھت گر جاتی ہے جو انسان بناتا ہے۔ حکمت کے ساتھ ہر چیز کو سسٹمیٹک اللہ نے بنایا ہے، اور اسی طریقے سے زمین کا نظام ہے۔ تو یہ ہے حق کا معنی۔ وَصَوَّرَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری تصویر بنائی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری صورتیں بنائی۔ کیسے؟ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اس نے جب تمہاری تصویریں بنائی، تمہاری صورت بنائی، تو تمہیں بہترین صورت میں جو ہے اللہ نے بنایا۔ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اس نے تمہیں بہترین شکل و صورت میں حسین و جمیل اور خوبصورت بنایا ہے۔ جیسا کہ اس چیز کو اللہ رب العالمین نے
سورہ 3 میں ذکر کیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے. اور اسی طریقے سے سورۃ الانفطار میں اللہ نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب کے تعلق سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ وہ رب الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، تجھے برابر کیا، فعدلک، تجھے ٹھیک ٹھاک کیا، معتدل کیا، اور فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھے ڈھال دیا، تجھے بنا دیا، تجھے جوڑ دیا. اس رب کے تعلق سے اس طرح کی بات ہے. اسی طریقے سے اللہ نے سورہ غافر میں کہا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو قرار، ٹھہرنے کی جگہ بنایا، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا، وصورکم، اور تمہاری صورت بنائی، فاحسن صورکم، تو تمہاری شکل و صورت بہت اچھی بنائی، بہت اچھی بنائی. تو یاد رکھو کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے کی ہے، تمہیں خوبصورت بنایا ہے. تمہیں اپنی خوبصورتی پر، تمہیں اپنی جو ہے شخصیت پر ناز نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اور وہاں صورتیں کام نہیں آتی ہیں، وہاں خوبصورتیاں کام نہیں آتی ہیں، وہاں کسی کا حسن کام نہیں آتا ہے، وہاں جو ہے کسی کی کوئی ایسی چیز جس کا تعلق جسم سے، وہاں کام نہیں آنے والا. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، اسی کی طرف ٹھکانا ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے. یہ اللہ نے ذکر کیا. ہم اور آپ دنیا میں دیکھیں کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر خوبصورت بنا دیا، مالدار بنا دیا، تو کسی کی بدصورتی کو یا کسی کی غریبی کو دیکھ کر ہم جو ہے اس کے تعلق سے کمنٹ پاس کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے اس کی بدصورتی کو لے کر ہم الفاظ جو ہے بنا دیتے ہیں، اس کو جو ہے پتہ نہیں کس کس لفظ سے جانتے. کتنی غلط بات ہے، کتنی غلط بات ہے کسی کو کچھ کہنا اس کے کلر کو لے کر کے، اس کے خاندان کو لے کر کے، اس کی غریبی کو لے کر کے، یا اس کی کسی ایسی ظاہری چیز کو لے کر کے جو اللہ کی نظر میں فخر والی چیز ہے ہی نہیں، جو قیامت کے دن ترازو میں تولا ہی نہیں جائے گا، جو قیامت کے دن آپ کے میزان میں کسی بھی اعتبار سے آپ کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب نہیں بننے والا ہے. آپ اس چیز کو لے کر کے اپنے آپ کو اچھا سمجھیں، اپنے آپ کو بہترین بتائیں، اپنے آپ کو جو ہے پیارا بتائیں، اور دوسرے کو جو ہے بیکار بتائیں، دوسرے کو جو ہے کچھ اور بتائیں. یہ بڑی غلط بات ہے جو آج ہمارے سماج و معاشرے کے اندر موجود ہے. پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کیا کہا اللہ نے، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، بہترین تمہاری صورتیں بنائی اور اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. تو صورتوں پر گھمنڈ نہ کرو، شکل و صورت پر گھمنڈ نہ کرو، لوٹ کر جانا ہے. اور یہ بھی یاد رکھو یعلم ما فی السماوات والارض، وہ اللہ وہ ساری چیزیں جانتا ہے جو آسمانوں میں، والارض، اور جو زمینوں میں، ویعلم، اور وہ اللہ جانتا ہے ما تسرون، جو کچھ تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جس کا اعلان کرتے ہو. واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ سینوں کے راز کو بھی جاننے والا ہے. کہاں چھپ کر کے جاؤ گے، کہاں بھاگ کر کے جاؤ گے؟ کون سا ایسا راز ہے جو تمہارا رب نہیں جانتا ہے؟ کون سی ایسی تمہاری بات ہے جس کو تمہارا رب نہیں جانتا ہے؟ کون سی ایسی حرکت ہے جو تمہارا رب نہیں جانتا ہے؟ ہر چیز اللہ رب العالمین کا علم ہے، ہر چیز کو اللہ رب العالمین جانتا ہے، ہر انسان کے بارے میں جانتا ہے، چاہے وہ گورا ہو، کالا ہو، امیر ہو، غریب ہو، چاہے وہ بڑے خاندان کا ہو، چھوٹے خاندان کا ہو. جو ہم نے جو ہے یہ کرائٹیریا یا جو آپ کہہ لیں کہ ہم نے کیٹیگریز بنا رکھی ہیں، ساری چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین جانتا ہے. کون کتنے پانی میں ہے یہ سب اللہ کو پتا ہے. اسی لیے اللہ نے سورۃ النجم کی آیت میں کہا فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو بہت اچھا مت بتاؤ، اپنا تزکیہ مت کرو. هو اعلم بمن اتقى، وہ زیادہ جانتا ہے کہ کون متقی ہے. اس لیے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز کون ہے، یہ تقوی فیصلہ کرے گا، یہ اس کا عمل بتائے گا، یہ اس کا ایمان اور اس کا تقوی بتائے گا کہ کون کتنا اچھا ہے. اور اللہ کو یہ پتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے عمل کے اعتبار سے. اس لیے صورتوں پر گھمنڈ نہیں، صورتوں پر فخر نہیں، مالداری پر فخر نہیں، اور ان جیسی چیزوں پر فخر، غرور، گھمنڈ اور جو ہے ناز کرنا یا دوسرے کو برا بھلا کہنا، یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ ہر ایک کا کچا چٹا، ہر ایک کی ہر چیز اللہ رب العالمین کے علم میں ہے. اس کے بعد آیت نمبر 5 دیکھیں، الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل،
قرآن مجید کے اندر اللہ نے کافروں کے قصے بیان کیے، پہلے کی امتوں کی ہلاکت و بربادی کا تذکرہ کیا، پہلے کی امتوں کے جرائم پر، ان کے گناہوں پر جو سزائیں دی گئی اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ اسی چیز کو سامنے رکھ کر کے اللہ کہتے ہیں الم یاتکم، کیا تمہارے پاس نہیں آئی نبأ الذین کفروا، ان کافروں کی خبر، من قبل، جو پہلے تھے، یعنی پہلے کے کافروں کی خبر کیا تمہارے پاس نہیں آئی کہ جو تم اتراتے ہو، گناہ کرتے ہو، گھمنڈ کرتے ہو، دوسروں کو برا بھلا کہتے ہو، کیا پہلے کے کافروں کی خبریں تمہارے پاس نہیں آئی؟ فذاقوا وبال امرہم، فذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے کاموں کا مزہ چکھ لیا، یعنی جو جرم، جو گناہ، جو غلطیاں ان لوگوں نے کی، اس کی سزا اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا کے اندر دیا اور ان کو دنیا والوں کے لیے مثال بیان کیا۔ کیا ان کی خبر تمہارے پاس نہیں آئی کہ تم ان کا انجام دیکھ کر کے تم عبرت اور نصیحت حاصل کرو اور اپنی آخرت کی فکر کرو اور دنیا کے اندر اچھائیاں کرو؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی دنیا میں تو سزا مل ہی گئی، لیکن یہ کتنا عجیب معاملہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی غلطی پر غلطی کی وجہ سے ان کے لیے آخرت میں بڑا دردناک عذاب ہے جو ان کو ہر طرف سے گھیر لے گا اور ہر طرف سے ان کو درد میں اور عذاب میں مبتلا رکھے گا۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ان کے ساتھ ہم نے ایسا کیا؟ یہ بھی تمہارے دماغ میں ہونا چاہیے، یہ بھی تمہارے دماغ میں ہونا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں ذالک بأنہ، یہ اس لیے کہ بے شک کانت تأتیہم رسولہم، ان کے پاس ان کے رسول آتے تھے، ان کے پاس ان کے رسول آتے تھے، کیسے؟ بالبینات، واضح نشانیاں لے کر کے، فقالو، تو وہ کہتے تھے ابشر یہدوننا، کیا کوئی انسان ہماری ہدایت کے لیے آئے گا؟ ابشر یہدوننا، کہ کیا کوئی انسان ہمارا ہادی بنے گا، ہمیں ہدایت دینے والا بنے گا؟ فکفروا، دیکھیں کتنا عجیب معاملہ ہے نا، پہلے کی امتیں رسول کو انسان سمجھ کر کے جھڑک دیا کرتی تھی، ان کی بات نہیں مانتی تھی، اور آج کے بہت سارے لوگ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہی نہیں ہے، انسان مانتے ہی نہیں ہے۔ پہلے کے لوگ انسان مانتے تھے، رسول نہیں مانتے تھے، اور آج کے لوگ رسول تو مانتے لیکن انسان نہیں مانتے، کہتے نور ہے، روشنی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو ایک طرف وہ لوگ ہیں، ایک طرف یہ لوگ ہیں۔ تو جب بھی رسول آتے تھے واضح نشانیاں لے کر کے تو کہتے تھے کہ کیا رسول کہ کیا کوئی انسان ہماری ہدایت کرے گا؟ فکفروا، تو ان لوگوں نے کفر کیا، وتولوا، اور پھر گئے، پیٹ پھیر لیا، واستغنى اللہ، اور اللہ نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ یعنی اگر تم اللہ کا انکار کر دو، رسول کا انکار کر دو اور کفر کر جاؤ، قرآن حدیث نہ مانو، اللہ کی باتوں کو نہ مانو، اس سے اللہ کو کیا فرق پڑے گا؟ کیا فرق پڑے گا؟ یعنی آپ کا نماز نہ پڑھنا، آپ کا زکوٰۃ نہ دینا، آپ کا روزہ نہ رکھنا، یہ اللہ کی شان میں کمی نہیں کرنے والا۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ تو آپ کے عمل کا حساب لے کر کے جیسا عمل ہوگا اسی کے حساب سے بدلہ دے دے گا۔ اللہ نے کہا، اللہ نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ اللہ غنی حمید، اور اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، لائق تعریف ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کی شان میں کوئی کمی آئے گی تو ایسی کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، اس آیت کے اندر موت کے بعد کی زندگی برحق ہے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ زعم الذین کفروا، کافروں نے یہ خیال کیا، کافروں نے یہ دعویٰ کیا، زعم یعنی دعویٰ کرنا، کافروں نے یہ زعم کیا، خیال کیا، ان لن یبعثوا، کہ انہیں ہرگز دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ قل بلا وربی، آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم، لتبعثن، یقیناً تمہیں ضرور دوبارہ اٹھایا جائے گا، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر یقیناً تمہیں ضرور خبر دیا جائے گا، بما عملتم، تمہارے اعمال کے بارے میں، وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ، لہٰذا اے لوگو اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا۔ کیا مطلب؟ اللہ پر ایمان لے آئے، رسول پر ایمان لے آئے، اور اس نور پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا، یعنی قرآن مراد ہے۔ تو نور سے مراد قرآن ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، کیونکہ ان کا تذکرہ پہلے آ گیا، وَرَسُولِهِ، ان کا تذکرہ پہلے آ گیا۔ وہ نور سے مراد
قرآن ہے، اس لیے کہ قرآن نور ہے اور قرآن کے ذریعے لوگوں کو روشنی ملتی ہے، اور اسی کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اس روشنی پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے، اس کو دیکھ رہا ہے۔ اچھا، یہاں پر دیکھیں اس قسم کی 3 آیتیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کی ہیں کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا اس چیز کے، یعنی قیامت کے آنے پر، قیامت کے واقع ہونے پر رب کی 3 جگہوں پر قسم کھا کر کے یہ بات بتائی گئی ہے۔ ایک تو یہاں پر جو آپ یہاں سورۃ التغابن کی آیت نمبر 7 میں دیکھ رہے ہیں، اور ایک ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 53 میں وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا یہ حق ہے کہ قیامت آئے گی؟ تو قل، تو آپ کہہ دیجیے ای وربی، ہاں میرے رب کی قسم، انہ لحق، بے شک وہ حق ہے۔ تو سورہ یونس کی آیت نمبر 53 میں، اور ایک جگہ ہے تیسری جگہ سورہ سبا کی آیت نمبر 3 میں، آیت نمبر 3 میں وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة، کافروں نے کہا ہمارے پاس قیامت نہیں آئے گی۔ قل بلا، آپ کہہ دیجیے کیوں نہیں، وربی، میرے رب کی قسم، لتأتینکم، وہ یعنی قیامت تمہارے پاس آئے گی اور ضرور آئے گی۔ تو یہ 3 جگہوں پر اللہ رب العالمین نے قیامت کے واقع ہونے کی جو ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ رب کی قسم کھا کر کے کہہ دیجئے کہ قیامت واقع ہوگی اور ضرور واقع ہوگی۔ اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ بھی ہے، اور ایمان کے ارکان میں سے جو 6 ارکان ہیں ایمان کے، اس میں سے ایک رکن ہے والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ تو اس پر ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ یہ ایمان کے ارکان میں سے۔ اچھا دیکھیں، اللہ نے ساری نعمتیں ذکر کر دی، اپنی بادشاہت، اپنی حمد، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اسی نے پیدا کیا، اسی نے آسمان و زمین بنایا، اسی نے صورت بنائی، وہ سب کچھ جانتا ہے، سینوں کے راز بھی جانتا ہے، کافروں کا انجام، یہ ساری چیزیں ذکر کر کے اللہ نے کیا کہا بڑی محبت سے آیت نمبر 8 میں، فآمنوا، اگر کافروں جیسے انجام سے بچنا ہے، قیامت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی زندگی میں آسانی چاہیے، تو اللہ پر ایمان لے آؤ، رسول پر ایمان لے آؤ، اور قرآن پر، اس نور پر، اس شریعت پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان یہ نجات ہے، توحید یہ نجات ہے، عقیدہ توحید یہ انسان کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اسی لیے اللہ نے بڑی محبت سے کہا فآمنو، اے لوگو ایمان لے آؤ۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 میں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم یجمعکم، یوم یجمعکم، وہ دن جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا، تمہیں جمع کرے گا، لیوم الجمع، جمع ہونے کے دن، یعنی جمع ہونے کے دن جس دن اللہ تم کو جمع کرے گا، تو وہ دن کون سا ہوگا؟ ذالک یوم التغابن، وہ دن تغابن، غبن والا دن ہوگا۔ یہاں پر دیکھیں قیامت کا ایک نام آیا یوم الجمع، یوم الجمع، قیامت کا ایک نام آیا، قیامت کا ایک نام کیا آیا؟ یوم الجمع، یہ قیامت کا ایک نام ہے، کیونکہ اس میں آگے پیچھے تمام زمانے کے لوگ جو ہے اس دن جمع ہوں گے، اس لیے اس کو یوم الجمع کہا۔ جیسے جمعہ والے دن کو تمام لوگ جمع ہوتے ہیں تو اس کو جمعہ کہتے ہیں، ایسے ہی قیامت کے دن کو یوم الجمع کہا جائے گا، یا کہا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا، کیونکہ اس میں آگے پیچھے آنے والے تمام انسان اور تمام لوگ جو ہے جمع ہوں گے، اور جو ہے جو بھی پکارنے والا ہوگا اللہ کی آواز آئے گی، اور جس کو بھی اللہ تعالیٰ حکم دے گا اس کی آواز تمام لوگ سنیں گے، جیسا کہ اللہ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 103 میں کہا ذالک یوم مجموع لہ الناس، وہ لوگوں کے جمع ہونے کا دن ہے، وذالک یوم مشہود، اور وہ اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا دن ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الواقعہ میں اللہ نے کہا کہ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، کہہ دیجئے کہ پہلے اور آخر کے تمام لوگ ایک مقررہ اور معلوم دن کے وقت جو ہے جمع کیے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن سب کو جمع کیا جائے گا۔ تو قیامت کا ایک نام یوم الجمع ہے، اسی طریقے سے اس کو یوم التغابن کہا، اس میں یوم التغابن کہا۔ غبن میں کیا ہوتا ہے؟ نقصان پہنچایا جاتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کو نقصان دیتا ہے،
ایک انسان دوسرے انسان کو نقصان دیتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ یوم التغابن. اور اس کا یہ نام اس لیے ہے کیونکہ اہل جنت اہل دوزخ یعنی جہنمیوں کو نقصان پہنچائیں گے. جنت والے جہنم والوں کو نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ بھائی جنت والوں مطلب جنتی لوگ جنت میں چلے گئے، ظاہر سی بات ہے، اور جہنم والے جہنم میں، تو جہنم والوں کا نقصان ہوا. اس لیے کہ جنت والوں کو دیکھ کر کے جہنم والے پریشان ہوں گے، ان کی نعمتیں اور ان کی ساری چیزیں دیکھ کر کے جہنمی پریشان ہوں گے. تو یہ ایک چیز ہے. اچھا، اس میں جو ہے مقاتل بن حیان جو ہے ایک مفسر ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کے کوئی نقصان کسی کے لیے نہیں ہوگا کہ جنتی تو جنت میں داخل ہو جائیں اور تمام بدنصیب لوگوں کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے. تو یہ سب سے بڑا نقصان. آپ تصور کریں، صرف سوچیں کہ کسی کو اگر اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے اور اس کے بعد یہ اعلان ہو جائے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم، ہمیشہ کے لیے، کبھی ختم نہیں ہوگی. یہاں ختم ہو جائے گی زندگی، غریبی ہے، امیری ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، جیسے بھی رو کر، گا کر، آنسو بہا کر، چیخ کر، چلا کر، جیسے بھی ختم ہو جائے گی. لیکن آخرت، وہاں موت کو بھی موت آ جائے گی، موت کو بھی موت آ جائے گی. وہاں انسان کو، کسی کو اس کے عمل کی وجہ سے اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے، جہنم میں ڈال دیا گیا. اعلان ہو گیا کہ موت کو بھی موت آ چکی ہے، اب ہمیشہ کے لیے جو جہاں ہے وہ وہیں رہے. کتنے گھاٹے کا سودا ہے، کتنے گھاٹے کا سودا ہے کہ کوئی اگر ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے. اسی لیے اس کو یوم التغابن کہا، کیونکہ یہ نقصان ہونے والا ہے، نقصان ہونے والا ہے. وہاں پر جو ہے اس کے ساتھ غبن ہونے والا ہے. یعنی وہ کچھ اور سمجھ رہا تھا لیکن اس کے ساتھ غبن ہو گیا. دنیا میں وہ کچھ اور سمجھ رہا تھا کہ میرے ساتھ وہاں پر کچھ اور ہوگا، لیکن وہاں پر اس کے ساتھ غبن ہو جائے گا. اسی لیے اس کو یوم التغابن کہا، کیونکہ کسی کو فائدہ ہوگا اور کسی کو کے ساتھ جو ہے غبن ہوگا اور اس کو نقصان ہوگا. اس لیے اسے نقصان والے دن سے، غبن والے دن سے ہمیں بچنے کی فکر کرنا چاہیے. بچے گا کون؟ آگے اللہ کہتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لے آئے، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کر لے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، تو اللہ رب العالمین اس کے سیئات کو، اس کی غلطیوں کو اور اس کی خطاؤں کو مٹا دے گا، ختم کر دے گا. وَيُدْخِلُهُ، اور اس کو داخل کرے گا، جنات، ایسی جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، جس میں اس میں ہمیشہ ہمیش وہ رہے گا، وہ رہیں گے وہ لوگ. ذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی، یہی بڑی کامیابی ہے. اسی کامیابی کو تلاش کرنے کی ہمیں زندگی بھر فکر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بڑی عظیم چیز ہے اور اسی کو اللہ نے بڑی کامیابی کہا ہے. آگے بڑھیں کہ کن لوگوں کا گھاٹا ہوگا. والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا ہماری آیتوں، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ. اور دیکھیں یہ کتنی، مطلب جو جنت میں چلا گیا نا، ہمیشہ کے لیے جنت، وہاں سے نہیں نکالا جائے گا اس کو. لیکن جہنمی کچھ ایسے ہوں گے کہ ان کو شروع میں جہنم میں ڈالا جائے گا ان کے عمل کی وجہ سے، لیکن ایمان کی بنیاد پر ان کو بعد میں نبی کی شفاعت، ایمان کی وجہ سے ان کو نکال دیا جائے. اس لیے کہ حدیث ہے کہ وہ بندہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، یعنی جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان. تو جنت میں تو ہمیشہ، لیکن جہنم سے نکالا جا رہا ہے. اور اخیر میں جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، جب موت کو بھی موت آ جائے گی، تب پھر جو ہے ہمیشہ ہمیشہ والی بات ہوگی. اس لیے ہمیشہ جنت مانگنا چاہیے، اور جنت میں بھی جنت الفردوس کا اللہ سے سوال کرنا چاہیے. تو کہا جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وبئس المصیر، اور وہی جو اس سے پہلے ہے نا وإلیہ المصیر، اسی کی طرف ٹھکانہ ہے. تو وہاں دو ٹائپ کا ٹھکانہ ہے، ایک اچھائی والا اور ایک برائی والا. ایک اچھا ٹھکانہ، ایک برا ٹھکانہ. اچھا ٹھکانہ جو اس سے پہلے آ گیا، نیک عمل کرنے والوں کو ملے گا، ایمان والوں کو ملے گا. اور برا ٹھکانہ وہ بئس المصیر، جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یہ آیت 10 ہو گئی. آیت نمبر 11 دیکھیے. آیت نمبر 11 میں یہ بات ہے کہ زندگی میں جو بھی مصیبت، پریشانی آتی ہے نا، اس میں دنیاوی اعتبار سے ہو سکتا ہے
کوئی چیز سبب ہو، لیکن کوئی بھی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتی. کوئی بھی مصیبت، جادو، نظر، حسد، جو کچھ بھی ہو، بغیر اللہ چیزیں اپنا اثر رکھتی ہیں، لیکن جب تک اللہ نہ اجازت دے دے، جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو، تب تک وہ چیز بھی اپنا اثر نہیں دکھا سکتی. اس لیے ہمیں بحیثیت مسلمان ہمیشہ مطمئن ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہو رہا ہے وہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمارے ساتھ جو بھی مصیبت آ رہی ہے وہ اللہ نے لکھا ہوا ہے، اللہ کی اجازت کے ساتھ آ رہی. اسی چیز کو دیکھیں اللہ نے کہا ما اصاب من مصیبہ، جو بھی مصیبت آتی ہے الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت. یعنی کوئی بھی مصیبت ہے ایسی نہیں ہے جو آئے بغیر اللہ کی اجازت. جو بھی مصیبت یا مصیبت نہیں آتی ہے الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے. اب یہیں پر بندے کا امتحان ہے، اور جو امتحان میں کامیاب ہو گیا، اللہ کہتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لے آئے، یعنی مصیبت آ گئی اور اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اس نے مان لیا، اس نے اپنا عقیدہ درست رکھا، یہ نہیں کہا کہ یہ چیز منحوس ہے اس کی وجہ سے ہو گیا، یہ چیز منحوس ہے اس کی وجہ سے ہو گیا، فلانے کا چہرہ دیکھ لیا، یا فلانے نے ہمارے ساتھ ایسا کر. بہت سارا جملہ ایسا ہم بولتے ہیں، غلط بات. غلط لوگ سبب ہو سکتے ہیں، لوگ سبب ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی چیز آپ کی زندگی میں اپنا اثر نہیں چھوڑ سکتی. یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے. اور اللہ کہتے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لے آئے، يَهْدِ قَلْبَهُ، تو اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. یعنی جس شخص کو کوئی مصیبت پہنچے تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنائی گئی قضا اور اس کے قدر کا حصہ ہے، پھر وہ اس پر صبر کر لے تو یہ اس کے لیے بہت بہت بہتر ہے. اس لیے کہ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا کہ یاد رکھو انما اصابک لم یکن لیخطئک، کہ جو بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے ایسا نہیں تھا کہ وہ چیز آپ کے ساتھ نہیں ہوئی. یعنی جو چیز آپ کے ساتھ ہو چکی ایسا نہیں تھا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ نہ ہو، اور جو آپ کے ساتھ نہیں ہوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کے ساتھ ہو جائے. تو اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر کسی چیز کا ہونا ناممکن ہے. اس لیے بحیثیت مسلمان ہمیں اس چیز پر ایمان رکھنا چاہیے. جب ایمان ہو جائے گا، اللہ کی قضا اور قدر پر ہمارا ایمان ہوگا تو صبر کرنا آسان ہوگا، اور جب صبر کرنا آسان ہوگا تو اس میں ہمارے لیے خیر ہوگا. جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا، مومن کے لیے دونوں ہی صورتوں میں خیر ہے. اچھائی ملے شکر ادا کرے تو خیر، اور مصیبت آ جائے صبر کرے تو بھی اس کے لیے خیر ہوا کرتا ہے. یہ چیزیں ہو گئی. تو اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کیا کہتے ہیں؟ آیت نمبر 12 میں وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم نے منہ پھیرا یا پیٹ پھیرا، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول کے اوپر ذمہ داری صرف واضح طور سے پہنچا دینا ہے. یعنی ہمارے رسول کا کام صرف تبلیغ ہے، وہ تمہارے دماغ میں ڈال نہیں سکتے، ان کی یہ ذمہ داری نہیں، ان کا کام ہے وہ کام اپنا کریں گے. یعنی یہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ رسول کی بات مان کر کے تم رسول کا نقصان کرو گے، نہیں نہیں، وہ ان کا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. اگر تم نے ان کی بات نہیں مانا تو تمہارا نقصان ہوگا، اس لیے کہ رسول کا تو فائدہ ہو گیا، رسول نے اپنا کام کر لیا، رسول نے اپنا کام کر لیا. اچھا، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر سے ایمان پر آتے ہیں، توحید پر آتے ہیں، بار بار توحید توحید، اس لیے کہ توحید ہی ایک مسلمان کی زندگی میں یا ایک انسان کی زندگی میں سب سے اہم رول پلے کرتی ہے. اللہ نے کہا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر فلیتوکل المتوکلون، مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. ایمان والوں، اس سے پہلے کیا آیا تھا؟ مصیبت کی بات کی نا. تو اب مصیبت کے وقت کیا کرنا ہے ہم کو؟ اللہ پر توکل، کہ جس اللہ نے اس پریشانی میں ڈالا ہے وہی اللہ اس کو حل بھی کرے گا. اچھا، توکل کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ اگلی والی سورہ میں اللہ نے ذکر کیا، جس کو انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے. تو ہر صورت میں اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 14 میں، جو ایک خاص واقعے کے پس منظر میں ہے، اس کو دیکھیں پہلے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اس مفہوم کی آیت پہلے بھی آ چکی ہے. اے ایمان والو، ان من ازواجکم، بے شک تمہاری بعض بیویاں، و اولادکم، اور تمہاری بعض اولاد، عدو لکم، تمہاری دشمن ہے، تمہاری
तुम्हारे दुश्मन हैं, फहदरूहुम, लिहाजा उनसे मुहतात रहो, होशियार रहो, व इन ताफू, और अगर तुम माफ कर दो, व तस्फहू, और दरगुजर कर दो, व तगफिरू, और उनके लिए मगफिरत करो, फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, याद रखो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। अच्छा, इसमें बाज बीवियों को, बाज औलाद को अल्लाह ने दुश्मन कहा, क्या मतलब? इसलिए कि बाज दफा ऐसा होता है कि बीवी बच्चे जो होते हैं, इंसान बाज दफा इनकी वजह से बकिया रिश्तेदारों से अपनी रिश्तेदारी तोड़ लेता है, या इनकी वजह से अल्लाह ताला के किसी हुक्म में नाफरमानी कर जाता है, या इनकी वजह से कोई गलत रास्ता इख्तियार कर लेता है, इनकी वजह से कोई सही काम जो है वो करना छोड़ देता है, इनकी वजह से इतना बिजी हो जाता है कि वो अपने आप को भूल जाता, अच्छाइयां नहीं कर पाता, नमाज के लिए वक्त नहीं मिल पाता। तो ऐसी सूरत में, इस सेंस में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको दुश्मन करार दिया है। बल्कि इमाम इब्न अबू हातिम ने एक रिवायत बयान की है कि एक शख्स ने हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से इस आयत के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा इससे मुराद वो लोग हैं जो मक्का में मुसलमान हो गए थे, यानी बिल्कुल शुरू में मुसलमान हो गए थे। उन्होंने मदीना जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी का इरादा किया, यानी मक्का में मुसलमान हो गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना चले गए तो लोग नहीं जा सके थे, या नबी मदीना हिजरत कर गए तो मक्का में बाज लोग मुसलमान हो गए, तो उन्होंने चाहा कि वो भी मदीना हिजरत करके नबी के पास चले जाएं, तो लेकिन उनकी बीवियों ने और उनके बच्चों ने इसरार किया कि वो उन्हें छोड़कर ना जाए, क्योंकि वो लोग मुसलमान नहीं हुए थे। बहरहाल जब वो किसी भी तरीके से उनसे बच बचाकर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि लोगों ने दीन की समझ बूझ हासिल कर ली है, यानी और लोग तो दीन के मामले में बहुत आगे बढ़ गए, उन लोगों ने ऐसा देखा, तो उन्होंने बीवी बच्चों की वजह से पीछे रह जाने पर उनको मारने का इरादा कर लिया कि हम अपनी बीवी बच्चों की वजह से इतने दिन के बाद नबी से आकर के मिल रहे हैं, तो अपनी बीवी बच्चों को मारने का इरादा कर ले, क्योंकि इनकी वजह से हम दीन की बातें नहीं सीख सके। तो अल्लाह ताला ने आयत करीमा नाजिल की कि देखो ये दुश्मन है, इनकी ठीक बात है कि इनकी वजह से मामला ऐसा हुआ, लेकिन अगर इनको माफ कर दो, दरगुजर, ठीक है देर से आए लेकिन आ तो गए, माफ कर दो, दरगुजर कर दो, इनके लिए मगफिरत करो, हिदायत की दुआ करो, तो बेशक अल्लाह ताला क्या है, बख्शने वाला, रहम करने वाला है। फिर उसके बाद अल्लाह ने क्या कहा, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है, आजमाइश है, जो इससे पहले भी बात बयान कर चुके हैं सूरतुल मुनाफिकून की आखिरी आयत में, वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम, और अल्लाह ताला के पास बेशक बहुत बड़ा अजर है। इस सिलसिले में इमाम अहमद ने एक वाकया बयान किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम अहमद ने भी और सुनन तिरमिज़ी वगैरह के अंदर भी हदीस सही है, तो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे कि हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा आ गए, उन्होंने उन दोनों बच्चों ने दो रेड कलर की, दो सुर्ख रंग की कमीजें पहनी हुई थी, चलते तो लड़खड़ाने लगते थे, यानी लड़खड़ा कर चल रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर से उतरकर उन्हें उठा लिया और अपने सामने बिठाया, फिर फरमाया सदक़ल्लाहु व रसूलुहु इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, नज़रतु इला हादैनि अस्सबियैनि यमशियानि व यअतुरानि फलम अस्बिर हत्ता क़तअतु हदीसी व रफ़अतुहुमा। कहते हैं कि नबी ने क्या कहा, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को वाज़ो नसीहत कर रहे थे, खुतबा दे रहे थे, हसन हुसैन को देखा कि वो कपड़े पहने हुए और लड़खड़ा कर चल रहे, नबी मिंबर से उतरे, आए, उन दोनों को उठाया और कहा कि अल्लाह ने बेशक सच बात कही है कि तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। फिर कहा कि कैसे आजमाइश है, कहा कि मैंने इन दोनों बच्चों को देखा कि ये दोनों चल रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, तो मैं अपने आप पर सब्र नहीं कर सका और मैंने अपनी बात को रोक कर मैंने इन दोनों को अपनी गोद में उठा लिया। तो यानी औलाद की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अच्छी बात कर रहे थे, मतलब सहाबा को खिताब कर रहे थे, खुतबा दे रहे थे, उनकी वजह से बात कट करना पड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो इस तरीके की जिंदगी में बहुत सारी मिसालें आपको मिल जाएंगी कि औलाद और जो है माल जो है इंसान के लिए किस तरीके से आजमाइश साबित होता है। फत्तकुल्लाह। अच्छा, अब अगली आयत जो है आयत नंबर 16, इस आयत में अल्लाह ताला ने जितनी ताकत हो उसके मुताबिक अल्लाह से डरने की बात कही है। अल्लाह ने कहा फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, जितनी ताकत हो अल्लाह से उतना डरो, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अल्लाह से डरो। यानी भाई अब कोई अगर
مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا, کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا, اور وہ چاہے کہ میں زبردستی کھڑا ہو جاؤں, اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا وہ جتن کرے, اپنے اوپر ظلم بھی کرے, تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اب کوئی خاتون ایسی ہے کہ جس خاتون کا کوئی بھی محرم دنیا کے اندر موجود نہیں, کوئی بھی محرم دنیا کے اندر موجود نہیں ہے, لیکن اس کے پاس پیسہ ہے, وہ حج کرنے, وہ مطلب حج کرنے کے جتنا پیسہ اس کے پاس موجود ہے, اب وہ کہے کہ یہ کر لوں, وہ کر لوں, یہ کر, بھائی تو اسلام کے قوانین ہے, اسی کے دائرے میں رہ کر, اسلام نے جو ضابطہ دیا نا اسی ضابطے میں رہ کر کے, اور ہماری طاقت کے مطابق ہی ہمیں دین پر چلنا ہے, ہماری طاقت کے مطابق ہی ہمیں دین پر چلنا ہے. اس سے اسلام کے ضابطے کو آپ کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اپنی جذبات کی وجہ سے یا اپنی کسی سوچ کی وجہ سے. فاتقوا اللہ, ورنہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی ہے بھائی کہ کس کے ساتھ کیا مجبوری ہے, کیا مسئلہ ہے. ہاں, جو قانون پاس ہوا, رول جو پاس ہو گیا, قانون جو بن گیا, اس کو آپ کسی صورت توڑ نہیں سکتے ہیں. پھر اللہ نے کہا واسمعوا, اور بات سنتے رہو, واطیعوا, اطاعت کرتے رہو, وانفقوا. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ پھر سے صدقہ کرنے کی بات کر رہے ہیں, خرچ کرنے کی بات کر رہے ہیں. وانفقوا, اور خرچ کرو, خیرا لانفسکم, یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. ومن یوق شح نفسہ, اور جو اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا, فاولئک هم المفلحون, تو یہی لوگ کامیاب ہیں. یہ آیت کا ٹکڑا جو ہے اس سے پہلے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9 میں بھی آ چکا ہے, وہ ہم اس تعلق سے معنی بیان کر چکے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا, اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو گے, اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو گے, یعنی قرض حسن یعنی اچھا قرض. اچھا قرض, برا قرض کیا ہوتا ہے؟ یعنی قرض, اللہ تعالیٰ کو کوئی قرض کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی قرض کیسے, یعنی اچھائی کی نیت سے جو آپ نے اللہ کو دیا ہے, یہ قرض نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو لوٹاتا بھی ہے آپ کو اس معنی میں, کیونکہ قرض اس کو کہتے ہیں جس کو لوٹایا جائے. تو اللہ تعالیٰ کو جب آپ دیتے ہیں, یعنی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں, غریبوں کو, مسکینوں کو, مسجد میں, مدرسے میں جو آپ دیتے ہیں, اسے قرض حسن کہا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ایک ادب ہے اس کے ساتھ نام کا. تو اگر اللہ تعالیٰ کو تم قرض حسن دو گے تو کیا ہوگا؟ یضاعفہ لکم, وہ تم کو بڑھا چڑھا کر دے گا, وہ تم کو بڑھا کر دے گا, اس کے بدلے میں بڑھا کر دے گا. ویغفر لکم, اور تمہیں معاف بھی کر دے گا. واللہ شکور حلیم, واللہ شکور حلیم, اور اللہ بڑا قدر کرنے والا. شکور, شکر کرنے والا یعنی قدر کرنے والا, آپ کے کاموں کی, آپ کی چیزوں کی, آپ کی نیتوں کی, آپ کے اخلاص کی, ساری چیزوں کی اللہ تعالیٰ قدر کرنے والا ہے. اور حلیم, اور اللہ تعالیٰ جو ہے حلیم ہے, بردبار ہے, خوب حوصلے والا ہے. یعنی حلیم کس کو بولتے ہیں؟ جس کے اندر جو ہے برداشت کرنے کا مادہ ہو, غلط چیزوں کو جو برداشت کر جاتا ہو, تو اللہ تعالیٰ حلیم ہے, یعنی بندوں کی غلطیوں کو درگزر کر دیتا, ان کے کاموں کی قدر کرتا, ان کے کاموں کو قبول کر لیتا ہے. اور آخری بات, عالم الغیبی, وہ اللہ غیب کا جاننے والا ہے, وہ شہادہ, حاضر کا جاننے والا, یعنی ہر چیز کو اللہ رب العالمین جاننے والا ہے. العزیز, غالب ہے. الحکیم, حکمت والا ہے. یہ سارے الفاظ جو ہے پہلے بھی آ چکے ہیں. تو اس سورہ میں بنیادی طور سے کیا کیا باتیں ہیں؟ اللہ کی توحید, تسبیح, تحمید, اللہ کے بہت سارے نام, ٹھیک ہے, یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز پرانی قوموں کی ہلاکت و بربادی کا تذکرہ اور اس کے ذریعے اس امت کو اور ہم تمام لوگوں کو نصیحت. تیسری چیز ایمان لے آؤ اللہ پر, اس کے رسول پر, اور شریعت پر ایمان لے آؤ. اس چیز کا یہ پیغام اللہ نے دیا ہے. چوتھی چیز کہ قیامت آنے والی ہے, حساب و کتاب دینا ہے, جمع کیا جائے گا, ایک کے ساتھ فائدہ ہوگا, دوسرے کے ساتھ غبن ہوگا, یعنی اس کا نقصان ہوگا. کس کا فائدہ ہوگا؟ جو ایمان لے آئے, نیک عمل کرے, جنت ملے گی, وہ اچھا ٹھکانہ ہے. جو کفر کرے, انکار کرے, جھٹلائے, اس کے لیے جہنم ہے, وہ برا ٹھکانہ ہے. پانچویں بات کہ زندگی میں جو بھی مصیبت پریشانی آتی ہے, اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتی. آپ اپنے دماغ میں ہمیشہ یہ عقیدہ رکھیں, اور جب یہ عقیدہ ہوگا, صبر آپ کے لیے آسان ہوگا. صبر آسان ہوگا تو اللہ پر بھروسہ بھی آپ ہر صورت میں کریں گے. اللہ پر بھروسہ جب کریں گے, اس کا فائدہ کیا ہوگا اگلی سورہ میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, کیونکہ اسی میں تمہارے لیے نجات ہے, اور اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تمہاری اولاد, تمہاری بیوی تمہاری دشمن بن جاتی ہے, یعنی دین کے معاملے میں وہ تمہارے لیے آزمائش ہو جاتے ہیں. اگر ایسا کبھی ہو جائے کہ ان کی وجہ سے تمہارا دین کے سلسلے میں کوئی نقصان ہو,
تو ان کو معاف کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو، ان کی گناہوں کی معافی کے لیے اللہ سے دعا کرو۔ اور اموال اور اولاد یہ فتنہ ہے، اس سلسلے میں اللہ سے ڈرو، اور جتنی طاقت ہے اتنی اللہ سے ڈرو۔ یہ چند باتیں تھیں جو اس سورہ کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے یہاں پر رکھی ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے کچھ مختصر تشریح اور ترجمے کے ذریعے آپ کے سامنے باتیں بیان کی۔ انشاءاللہ کل جو ہے سورۃ الطلاق ہے، طلاق کے حوالے سے تفصیلی باتیں انشاءاللہ کل آپ کے سامنے آئیں گی۔ آج کی ایک کلاس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔